السلام علیکم بھائیو، کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ موجودہ سیاسی صورتحال کے اوپر ایک تبصرہ تو بنتا ہے۔ عمران خان صاحب نے دوپہر کے اندر اسمبلیوں کو معطل کر دیا۔ نو کانفیڈنس کے ووٹ کو اسپیکر اسمبلی نے آئین کے خلاف قرار دیا اور کہا کہ یہ فورن فنڈڈ ہے۔ تو عمران خان صاحب بھی پچھلے کچھ وقتوں سے بہت ساری اسپیچز کرتے رہے ہیں، اس کو سمرائز کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ اپوزیشن چور ہے، نواز شریف چور ہے، زرداری چور ہے، یہ بہت فورن فنڈڈ ہے، فورن ایجنٹ ہے۔ مشرف کی اگزامپل دیتے ہیں کہ مشرف جو ہے وہ بہت گندا امریکن ایجنٹ تھا جس نے قتل عام مروایا، کتنے لوگ 80,000 پاکستانی مسلمانوں کا قتل ہوا، اور بات حقیقت ہے، یہ لوگ بھی چور ہیں، اس میں بھی کوئی شک نہیں۔ لیکن عمران خان صاحب پھر کلیم کرتے ہیں کہ ان کی فارن پالیسی انڈیپینڈنٹ ہے، یہ قوم کے وقار کو، قوم کو عظیم بنانے کے لیے آئے تھے، خوددار بنانے کے لیے آئے تھے۔ تو ذرا دیکھ لیتے ہیں ان کی اسپیچز کو سائڈ پہ رکھ کے دیکھتے ہیں کہ 3.5 سال اور 4.25 سال میں عمران خان صاحب نے کیا کیا۔ تو فارن پالیسی کو تو 1 منٹ کے لیے ذرا سائڈ پہ کرتے ہیں، ذرا انٹرنل پالیسی کی بات کرتے ہیں۔ اور انٹرنل پالیسی جس کی انڈیپینڈنٹ ہو وہی بات کر سکتا ہے کہ اس کی فارن پالیسی انڈیپینڈنٹ ہے۔ تو ذرا دیکھیں تو صحیح اس 3.25 سال میں کیا ہوا ہے۔ اسٹیٹ بینک کا جو ہمارا گورنر ہے رضا باقر، یہ ایجپٹ کا IMF کا ریپرزنٹیٹو تھا، اچانک سے وہ ریزائن کرتا ہے، یہاں آ کر گورنر لگ جاتا ہے۔ پھر IMF کی شرط کے اوپر، کنڈیشن کے اوپر آپ ایک بل پاس کرتے ہیں، اپنے آئین میں ترمیم کرتے ہیں اور آٹونومی بل لے کر آتے ہیں اسٹیٹ بینک کا، ٹھیک ہے۔ یہ کس کی کنڈیشن تھی؟ شوکت ترین صاحب آ کے کہتے ہیں یہ IMF کی کنڈیشن ہے $1 بلین کی ٹرنچ اپروو کرنے کے لیے۔ پھر ہمارے ٹیکسز کا بجٹ کون ڈکٹیٹ کرتا ہے؟ یہ ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، خود شوکت ترین صاحب آ کے کہتے ہیں انہوں نے ہم سے کہا انرجی کے اوپر اتنا ٹیکس لگائے، گیس کو اتنا بڑھائیں، پیٹرول کو اتنا بڑھائیں۔ ابھی ہم نے جو سگنیچر کیے ہوئے ہیں، ہم نے ٹارگٹ 5.8 ٹریلین کا میرے خیال سے ٹیکسز کا ابھی رکھا ہے، 2024 اور 25 کا IMF پہ پیپر پہ جس پہ ہم نے سائن کیے ہوئے ہیں، وہ 10 ٹریلین روپیز کا ٹارگٹ ہم نے سیٹ کر دیا۔ یہ کس نے ڈکٹیٹ کیا ہے؟ تو کیا یہ انٹرنل پالیسیز انڈیپینڈنٹ ہیں؟ یہ گورنر کا رکھنا، یہ بل کا پاس ہونا، پھر اسی طریقے سے آئین میں ترمیم کر کے اس بل کو پاس کروانا، یہ سب انڈیپینڈنٹ ہے؟ پھر اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پرائم منسٹر صاحب بار بار کہہ رہے ہیں کہ فارن پالیسی ہماری انڈیپینڈنٹ ہے، اور انہوں نے امریکہ کو ایبسلیوٹلی ناٹ کہا تھا بیسس کے اوپر، اور یہ امن میں ساتھ ہیں، جنگ میں ساتھ نہیں۔ سر جی امن ہی چاہ رہا تھا، 2018 میں آپ آئے ہیں جولائی میں، امریکہ سائن کر چکا تھا ڈیل، امن ہی کرنا تھا تو آپ امن میں ساتھ تھے۔ دوسری بات بیسس کی، تو آپ کا ہی معید یوسف جو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہے، وہ 10 دن کے دورے پہ تھا امریکہ کے، اس نے آ کے بتایا ایک لفظ بھی بیسس کا استعمال نہیں ہوتا، یعنی کہ پاکستان سے امریکہ نے بیسس مانگی ہی نہیں تھی۔ پھر مزے کی بات، یہ بیان جولائی کا تھا، اگست کے اندر ایک حملہ ہوتا ہے 29 اگست کابل کے ایئرپورٹ کے قریب، جو کہ امریکہ ڈرون مارتا ہے۔ وہ ڈرون پاکستان کی ایئر کوریڈور، جو ہم نے گراؤنڈ لائن آف کمیونیکیشن اور ایئر لائن آف کمیونیکیشن کا معاہدہ 2001 میں سائن کیا تھا مشرف کے دور میں، وہ انٹیکٹ ہے۔ یہ بات کنفرم ہوتی ہے ہمارے یہاں کے آفیشل سے بھی، اور امریکن آفیشل اپنی اسمبلی میں کھڑے ہو کے بولتا ہے کہ کوئی اور ڈیل سائن نہیں کی گئی، یہ معاہدے انٹیکٹ ہیں۔ اور وہ کابل کا حملہ 29 اگست کو ہونے والا پاکستان کی ایئر کوریڈور، جس کو ایئر بولیویارڈ کہہ کر پکارا جاتا ہے، وہاں سے کیا گیا۔ تو کیا فارن پالیسی انڈیپینڈنٹ ہے؟ اور وہ ڈرون حملے کر رہے ہیں ہماری فضائی حدود کو استعمال کرتے ہوئے، ہمارے مسلمانوں کا قتل عام کر رہے ہیں، اور عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں ان کی فارن پالیسی انڈیپینڈنٹ تھی۔ پھر ساتھ ساتھ جب فرانس کے سفیر والا معاملہ ہوا، TLP نے پاکستان کے اندر مظاہرے کیے، اور ایک جذباتی کیفیت یقیناً تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس کا معاملہ تھا۔ انہوں نے کہا کہ ابھی کے وقتوں کے اندر کہ یہ پاسماں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ناموس کے پاسماں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے یہ ناموس کے اوپر پہرا دینے والوں میں سے ہیں۔ تو یہ بات بھی کرتے ہیں اسلامی ریاست کی، بات کرتے ہیں امر بالمعروف ونہی عن المنکر کی، کربلا کی، صحیح ہے۔ اگر جماعت کی آستین پہ بت ہے تو مجھے حکم اذاں ہے لا الہ الا اللہ، ایسے اسٹیٹس لگاتے ہیں۔ تو اس 4.25 سال میں سر آپ نے کون سا اسلامی حکم نافذ کیا؟ کون سی حدود آپ نے نافذ کی؟ کون سا آپ نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے مطابق شریعت کا حکم نافذ کیا؟ اور اسی طرح جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس کا معاملہ آیا تو آپ نے بھی 60 پاکستانی مسلمانوں کو قتل کروانے کا فیصلہ زیادہ بہتر سمجھا فرانس کے سفیر کو نکالنے سے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس کے پہرے دار بنے بیٹھے ہیں،
اور اس طریقے سے اسلامی ریاست بنتی ہے؟ کیا اس طرح کی مدینہ کی ریاست تھی جو کہ اپنے ہیڈ، جو کہ عقیدے کے ہمارے ہیڈ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن سے ہماری انسیت سب سے بڑھ کر ہے، ان کی ناموس کے معاملے میں آپ لیٹ گئے اور آپ کہہ رہے ہیں آپ فورن پالیسی میں انڈیپینڈنٹ ہیں؟ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ امریکہ کی اس ساؤتھ ایشیا کی ریجنل پالیسی کے مطابق انڈیا کو بڑا کرنا ہے چائنا کے مقابلے میں، اور پاکستان ہر حتمی کوشش کر رہا ہے اس بات کی. آپ رٹو طوطے کی طرح امن 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 کی بات کر رہے ہیں. مودی آپ کے بارڈر کے اوپر سال کے طور پہ بڑھاتا جا رہا ہے، فائرنگ آ رہی ہیں، کبھی سب مرین آ رہی ہیں، میزائل گر رہا ہے. یہ مت بھولیں کہ 12 جہاز پہلے آئے تھے انڈیا کے ہماری ایئر حدود کے اندر، اس کے بعد پھر ہم گئے تھے 6 جہاز لے کے، پھر واپسی میں 2 جہاز پیچھے لگے تھے، تب ہم نے گرایا. ہم نے کوئی آفینسو کارروائی نہیں کی تھی، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ بات یاد رہے. پھر اس کے بعد آپ نے پائلٹ چھوڑا، پھر اس کے بعد کلبھوشن یادو جو کہ اسپائی ایجنٹ تھا. آپ کہہ رہے ہیں فورن پالیسی، یہ فورن فنڈڈ تھا، آپ کے خلاف نو کانفیڈنس ووٹ، تو آپ نے اپنی اسمبلیاں توڑ دی ہیں. ویسے سمجھ میں نہیں آتا، خود گر گئے. وہ گرانا چاہتے تھے، نہیں وہ نہیں ہے ایجنٹ، میں خود ایجنٹ ہوں تو میں خود گروں گا. آقا میں تمہارے ساتھ ہوں، اس کا مطلب تو یہ ہوا آپ نے خود اپنے پیر پہ کلاڑا مار لیا، اور اس کو آپ جشن بولنے، عید بولنے، مبارکباد دے رہے ہیں. اور جو آخری بات میں کر رہا تھا اس پہ واپس آتا ہوں کہ وہ اسپائی جو بلوچستان کے اندر سیپریٹسٹ موومنٹ کو فنڈ کر رہا تھا، سیریس، اس کو کنسلٹیشن رائٹس پرووائڈ کرنے کے لیے آپ نے اپنے آئین میں ترمیم کی، اور آپ کہہ رہے ہیں آپ کی فورن پالیسی فنڈڈ نہیں ہے، آپ کی فورن پالیسی انڈیپینڈنٹ ہے. یہ کیا تماشا ہے؟ یہ کون سے وعدے ہیں؟ یاد رہے یہ وہی شخص ہے جس نے یہ اس پوری انٹرنل پالیسی میں بہت بڑا کردار IMF کا رہا. یاد رہے 2018 کے الیکشن میں یہی وہی شخص ہے جس نے کہا تھا میں IMF کے پاس جاؤں گا مر جاؤں گا. تو ان کے بیانات پر جانا میرے خیال سے بہت ایک کم عقل اور کم فہم چیز ہے. یہ وہی شخص ہے جس نے 4.25 سال کے اندر ارریسپیکٹو آف کہ اس نے پیپلز پارٹی سے لوگ اٹھائے تھے، PML نون سے لوگ اٹھائے تھے، اور مختلف انہی کچرا اور کرپٹ جماعتوں کے لوگ اس کے ساتھ تھے. اس نے کیا ڈیلیوری دی ہے یار؟ کیا ڈیلیوری دی ہے؟ کیا کیا ہے عمران خان صاحب نے 4.25 سال میں؟ جو ابھی یہ بات کر رہے ہیں، مبارک باتیں دے رہے ہیں، اور اگلے الیکشن کی بات ہو رہی ہے. حقیقت میں دوبارہ سے پہیہ گھوم کے وہیں آ گیا ہے. آج ہم اس بات کو بہت اچھے سے سمجھ سکتے ہیں کہ اس جمہوری نظام میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی، کوئی سونامی، کوئی نیا پاکستان نہیں ہے. صرف اور صرف نعرے ہیں، نعرے، بوگس نعرے، اور ان نعروں میں کوئی حقیقت نہیں ہے. ٹھیک ہے، کوئی حقیقت نہیں ہے. اگر حقیقی تبدیلی پاکستان کی عوام کو چاہیے، وہ اسلامی ریاست کا نظام ہے، جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثم تکون خلافہ علی منہاج النبوہ، کہ نبوت کے نقش قدم پر خلافت پھر سے آئی. وہ خلافت کا نظام ہی ہوگا جو IMF کی باندھی ہوئی زنجیروں کو توڑ دے گا، جس کی انٹرنل پالیسی بھی انڈیپینڈنٹ ہوگی، فورن پالیسی بھی انڈیپینڈنٹ ہوگی، اور وہ ان تمام اداروں کے ساتھ ملا کر ایک ریاست کا قیام کرے گا. ساتھ ساتھ ان تمام کفار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے گا، افغانستان کو ساتھ ملائے گا، سینٹرل ایشیا کو ساتھ ملائے گا. اور مسلمان جست واحد ہیں. جس اسلام کی آپ باتیں کر کے آج اپنی تقریریں کر رہے ہیں، یہ بھول جائیں، یہ آپ نے رائے نہیں بنائی ہے. جس کو آپ استعمال کر رہے ہیں نا اسلامی ریاست کے نام، یہ اسلامی جماعتوں نے رائے بنائی ہے، کیونکہ لوگ واقعی میں اسلام چاہتے ہیں، شریعت کا نظام چاہتے ہیں. وہ دیکھ چکے ہیں آپ جیسے غدار حکمرانوں کے بیانات کو، اور باقی سب جتنے بھی کرپٹ ہیں ان پہ کسی کا بھی کوئی ٹرسٹ نہیں رہا ہے. سمپل سی بات ہے، اسلامی ریاست کا قیام ہی پاکستان کو انٹرنل پالیسی میں بھی انڈیپینڈنٹ کر سکتا ہے، فورن پالیسی میں بھی انڈیپینڈنٹ کر سکتا ہے. یہ محض بیانات ہیں اور کچھ نہیں. جزاک اللہ خیر.